پاکستان میں اداروں کے مابین اختلافات کی پرانی تاریخ رہی ہے۔ دنیا کے ہر جمہوری ملک میں بھی ڈیپ سٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا واضح کردار ہوتا ہے، جبکہ امریکہ جیسی اتنی بڑی جمہوریت میں عدالتی فیصلے سیاست پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ جبکہ امریکہ میں تو کئی مرتبہ صدارتی انتخابات کا حتمی فیصلہ بھی امریکی سپریم کورٹ نے کیا، مگر پاکستان میں مختلف معاملات میں اداروں کے درمیان سوچ کے فرق کی قیمت پورے نظام کو بھی ادا کرنا پڑتی ہے۔ عدلیہ نے نظریہ ضرورت کی بنا پر آئین کی منسوخی، آئین کی معطلی، فوجی حکمرانوں کے اقتدار کو بھی جواز بخشا، جبکہ ایسے ادوار بھی آئے کہ عدلیہ نے سول حکومتوں کو ٹف ٹائم دیا۔ 97 میں جسٹس سجاد علی شاہ کا دور، 2009 کے بعد جسٹس افتخار چودھری کا دور، یا پھر پیناما کے بعد نواز شریف کی بابت ججز کا کردار، یہ سول اور عدلیہ کے درمیان چپقلش کی چند مثالیں ہیں۔ پاکستان کی دلچسپ سیاسی تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ جائیں۔ اگر ایسا ہوا بھی تو پورے ادارے کے بجائے کئی ججز کی جانب سے ایسی لائن لی گئی جسے مقتدر حلقوں نے ناپسند کیا، اور پھر ان ججز کو وقتی طور پر پسپائی بھی اختیار کرنا پڑی۔ 2007 کی ایمرجنسی اور 60 سے زائد ججز کی برطرفی اس کی ایک مثال ہے۔ اب پاکستان کے زمینی حقائق کے مطابق گزشتہ 8-10 سالوں سے پاکستان میں جو نظام چل رہا ہے اس کو جاری رکھنے میں عدلیہ کا واضح کردار رہا ہے، مگر گزشتہ ہفتے اوپر تلے ہونے والے عدالتی فیصلوں کے بعد کیا اب بھی یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ خاص طور پر مخصوص نشستوں پر جو فیصلہ آیا اس پر شدید رد عمل کا ہی اظہار ہے، جس کے باعث وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا۔ کیا سپریم کورٹ حکومت کے اس انتہائی متنازع فیصلے پر اپنی مہر لگائے گی؟ اگر نہیں تو پھر اہم صحافتی حلقوں کے ان دعووں کو کس حد تک سنجیدگی سے لیا جا سکتا ہے جن میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے؟ ایسے میں بنیادی سوال یہی ہے کہ پہلے سے ہی معاشی و سیاسی عدم استحکام کا شکار پاکستان کیا کسی نئے آئینی بحران کا سامنا کرنے جا رہا ہے؟ اسی پر گفتگو کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں ابصار عالم، شہزاد چودھری، زیغم خان اور افتخار احمد۔ آپ سبھی کے لیے پروگرام کا سوال۔ محرم کے بعد کا سیاسی منظرنامہ، سیاست کو بدلتے عدالتی فیصلے، کیا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے؟ افتخار صاحب، جہاں سیاست آ گئی ہے، عدالتی فیصلوں کے بعد جو حکومت کی جانب سے ڈیسپریٹ ایکشنز دکھائی دیتے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیاست کتنا مزید بدل سکتی ہے، اور کیا واقعی کچھ مختلف اور کچھ بڑا ہو سکتا ہے؟ سیاست اس وقت ختم ہو گئی تھی پاکستان میں جب برطرفی کے ایک حکم کے تحت مارشل لاء نے ججز کو گھر بھیج دیا تھا۔ سیاست تو اسی دن ختم ہو گئی تھی پاکستان میں جب فیصلے کیے گئے تھے، اور عدلیہ نے فیصلے کرتے وقت یہ دیکھا ہی نہیں کہ قانونی ہے یا غیر قانونی۔ اب یہ جو فیصلہ آیا ہے، بڑے مزے کا فیصلہ جو پچھلے دنوں آیا، یہ بنیاد بنا اس حماقت کی جو حکومت کی طرف سے کی گئی، اور کہا گیا کہ ہم ایک ایسا قانون لانے کی سوچ رہے ہیں جس میں ایک جج کو ایکسٹینشن مل جائے گی، وہ چلتا رہے گا۔ تو ساری کی ساری کھیل ہی الٹ کے رہ گی، اور دو قسم کی ڈسیزن آئیں۔ میجورٹی نے کہا کہ 39 لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، یہ منارٹی کا فیصلہ ہے، منارٹی کا۔ میجورٹی نے کہا نہیں، 80 کے 80 جو ہیں وہ اس کے ہوں گے۔ اس قسم کے تو فیصلے ہونے شروع ہو گئے۔ پھر کوئی سوچا ہی نہیں گیا کیا ہوا۔ میں قانون کہتا ہے کہ ایک آزاد لوگوں کو 3 دنوں میں جانا ہے شامل ہونے کسی پارٹی میں، انہوں نے کہا نہیں 15 دن دے دیے ہیں۔ تو یہ بحث کرنی کہ کیا ہوا، مجھ جیسے جاہل آدمی سے یہ توقع مت کریں کہ میں بہت ہی پڑھی لکھی اور فلسفی کو بنیاد پہ بات کروں گا۔ اب ان کی حماقت دیکھیں جنہوں نے آج بیان شروع کیا ہے۔ وہ آرٹیکل 6 لگانا چاہ رہے ہیں، اور بھائی کس چیز پہ لگانا چاہ رہے ہو آرٹیکل 6؟ کیسے لگا سکتے ہو؟ کون سی وائلیشن ہوئی ہے جو اس میں طاقت کا استعمال کیا گیا ہے؟ آئین کے اندر جو آرٹیکل 6 کی لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ بائی اینی ادر کانسٹیٹیوشنل مین، آپ صرف اس لفظ بائی another کانسٹیٹیوشنل مینس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہو اس فیصلے کے مطابق، جس میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ 7 اپریل 2022 کو اجلاس جو برخاست کیا گیا، تو وزیر قانون نے ایک سمری بھیج دی کہ اسمبلی توڑ دی جائے، اور اتوار کو 184(3) کے تحت یہ جو ایکسرسائز کی گئی پاور، 7 اپریل کو فیصلہ دے دیا گیا قاسم سوری اور عمران خان نے کہ اسمبلی کو آئینی طور پر توڑ دیا جائے۔ اس کے صدر تھا الوی، اس کے تو اپیل میں کوئی جا نہیں سکتا تھا۔
اب ان کو یاد آ گیا. لیکن یہ بھی بڑا کمزور کیس ہے. صدر کو بھی گیپ کافی وقت ہو چکا ہے. نہیں, یہ بھی بڑا کمزور, ابھی بھی بڑا کمزور. مجھے بات پوری کرنے دیں. یہ ابھی بھی بڑا کمزور کیس ہے. اس میں میں نہیں سمجھتا اس سے اور خرابی جنم لے گی. یہ پہلے تو فیصلہ آیا نا 8/5 کا, تو ابھی کچھ لوگ اور شامل ہوئے ہیں جج. تو مجھے تو ڈر ہے کہ یہ فیصلہ کوئی 8 کی یا 11 کچھ کا نہ آ جائے, جو یہ باتیں اب لے جانا چاہتے ہیں اسمبلی کے. اگلا پوائنٹ ہے فارن فنڈنگ کیس کا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. فارن فنڈنگ کیس کا مسئلہ آیا, کیا نہیں کیا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے, کسی نے فیصلہ نہیں کیا, وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے مخالف یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پی ٹی آئی پر کیوں الزام لگایا جا رہا ہے, کیا اس سے پہلے کسی نے فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں الیکشن کمیشن کو کوئی اپنی رپورٹیں پیش کی یا نہیں کی؟ اگر پیش کی ہیں تو وہ ہمارے سامنے پیش کی جائیں. لو جی, یہ بھی کیس ان کا ختم ہو گیا. آگے چلیں جی. اب انہیں کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو بین کر دیا جائے. آئی ایم دا پرسن ہو ہیز اپوز دس آئیڈیا سنس ویری فرسٹ ڈے. کسی سیاسی جماعت کو بین نہیں کیا جا سکتا اس قسم کی سیاسی طریقے سے اور عدالتوں کو استعمال کر کے. نیب کو کیا تھا نا, کیا نتیجہ نکلا؟ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں. اور یہ کہہ رہی ہے کہ حکومتی قانونی ٹیم جو ہے وہ مخالف قانونی ٹیم کی طرح کھیل رہی ہے. جو ان کے لیے پہلی بات ہے کہ کیا یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کیا موجودہ وفاقی حکومت کے پاس کوئی قانونی ٹیم ہے؟ یہ بھی بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو لا کالج کے کسی سیکنڈ ایئر یا تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کرتے ہیں, جو نکالتے ہیں مطلب آئین کے آرٹیکلس. ٹھیک ہے, معاف کیجیے گا. اور یہ حالات اچھے نہیں ہیں, یہ بہت ڈینجرس کھیل ہے اس دفعہ. شہزاد صاحب, عدلیہ سے ریلیف پر ریلیف, انتظامیہ اس نتیجے پر پہنچی جو کہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ بانی پی ٹی آئی پر پابندی, جماعت پر پابندی کی طرف بڑھا جائے. مقتدرہ اور انتظامیہ کے پاس کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ ادارے کے خلاف کارروائی, چند ججز پر جانا, کیا سمجھ رہے ہیں یہ سیاسی منظرنامہ اس پوری صورتحال کو یہاں سے کہاں لے کر جائے گا؟ اچھا دیکھیں, مجھے اس پینک کی وجہ سمجھ نہیں آتی حقیقت طور پر. یعنی جو زمینی حقائق ہیں ان میں سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا. حکومت بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے. ہاں, اگر یہ چاہتے تھے کہ 2/3 ان کے پاس اکثریت ہونی چاہیے اور وہ کسی وجہ سے نہیں آ پا رہی, یا ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا یا ایسا نہیں ہو پائے گا, تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ حکومت اپنے طور پہ چل نہیں سکتی. یعنی یہاں پر کون سی حکومت ہے جس کو 2/3 اکثریت ملی ہو, سوائے پچھلے کوئی شاید 8-10 سال 12 سال پیچھے چلے جائیں, 15 سال, تو شاید آپ کو کچھ ایسا نظر آ جائے, یا شاید وہ بھی نظر نہیں آئے. شاید 97 والی جو حکومت تھی اس میں 2/3 میجورٹی تھی نواز شریف صاحب کی. اس کے بعد تو کوئی ایسی حکومت نہیں آئی. کولیشن فورسز کا زمانہ ہے, کولیشن سیاسی جماعتیں بنا کے کولیشن حکومتیں چلا رہی ہیں, چلاتی رہیں گی. اس کی بھی ایک حقیقت ہے. ایسا ہی دنیا بھر میں چل رہا ہے سلسلہ. تو پینک کی وجہ نہیں ہے. عمران خان جیل میں ہے, صنم جاوید بھی جیل میں ہے, خطرے کی کوئی بات نہیں. تو کیا وجہ ہے کہ یہ پینک مچا ہے؟ ہاں, ایک چیز مجھے سمجھ آتی ہے کہ کوئی ایسا ہونا چاہ رہا تھا یا چاہا جا رہا تھا جو کہ اس عدالتی فیصلے نے اس کو روک دیا, اور اس کی بنیاد پہ یہ ایک ریئیکشن آیا. ہم حکومت ہے, ہم دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے ہماری بات کو رد کیا جاتا ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر بھی ایک سوائے دیوانگی کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ کو $7 ارب کا IMF کا قرضہ مل گیا ہے, یعنی اگلے 2-3 سال تو پکے ہو گئے. سی پیک کی طرف سے بھی کچھ اشارہ مل گیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس پہ بھی کام کر لیں گے. چین کچھ قرضے بھی آگے کر دے گا. اس کا مطلب ہے کہ 2-3 سال کی سپیس مل گئی ہے. ان 3 سالوں میں عدالتی لیول کے اوپر ان چیزوں کو الجھایا جا سکتا ہے. یعنی کلیئر فیصلہ نہ ہونے دو. یہ جو ایک انتشاری کیفیت ہے یہ جاری رہے کچھ عرصے کے لیے. کیا فرق پڑتا ہے, پچھلے ہم 2 سال سے 2.5 سال سے یہ بھگت رہے ہیں نا, تو اسی طریقے سے آگے بھی چلتا رہے گا 3 سال کا معاملہ. اور پھر اس انتشاری گرے پیریڈ کے اندر بہت سارے وہ فیصلے جو ہمیں مجبوراً کرنے کی ضرورت پڑے گی, شاید ہم کوئی بہانہ بنا کے نہ کریں, ہم کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے. تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا بھی بڑا کوئی بدلاؤ نہیں. ہاں, ایک بدلاؤ میں ضرور چاہوں گا, اور وہ یہ وجہ ہے کہ کیونکہ آپ نے سیاست اور معیشت, خاص طور پہ معیشت اور پاکستانیوں کا مستقبل اس چیز پہ ڈالا ہوا ہے کہ ہماری معیشت بہتر ہوگی. اس معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ایک بہتر سیاست کی ضرورت ہے. اس بہتر سیاست یا اسٹیبلٹی کی وجہ کو حاصل کرنے کے لیے 1-2 آدمی ہیں اس ملک کے اندر, شاید 3-4 ہوں گے, جو اس وقت بزرگ سیاستدان ہیں جنہوں نے یہ سب رنگ دیکھے.
فضل الرحمان صاحب ہو سکتے ہیں, زرداری صاحب بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں, چکزئی صاحب وغیرہ وغیرہ جو بھی لوگ ہیں, کیونکہ باقی تو سارے متحارب گروپ ہیں نا. میں نواز شریف صاحب سے بھی یہ توقع کرتا ہوں, لیکن شاید ان کو بھی, وہ بھی اب کسی گروپ کا حصہ بن چکے ہیں, یا شاید ان کو اپنے وقت میں آ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر اس قسم کی حکومت ہے تو یہ حکومت ہم لے کے نہیں چلیں گے آگے, کیونکہ اگر عدالتی فیصلے بھی اس حکومت کے خلاف آ رہے ہیں, پبلک اوپینین بھی اس کے خلاف ہے, 8 فروری کا نتیجہ بھی سامنے آ چکا. یہ ہیں وہ بڑے سیاسی معاملات جو حقیقتیں اپنے طور پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اگر یہ معاملہ اور ایک سینئر ایکسپیرینس پولیٹیکل لیڈر کو بتاتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم حکومت کو لے کے آگے نہیں چل سکتے یا ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے مثال کے طور پہ, گو کہ وہ اپنے اس کی اور آگے مختلف اس کی ضمنی قسم کی امپلیکیشنز ہیں. لیکن اس طرف چلنے کی ضرورت ہے, 2 قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. اسی نظام کو 3 سال اور چلا لو, 4 سال اور چلا لو, اپنا ٹینیور پورا کرنے تو کوئی بات نہیں, ہم جی لیں گے, سانس تو لیتے رہیں گے نا. یہ سانس بند کرنے کا جو عمل ہے اس کو کسی طریقے سے ہمیں روکنا ہے کہ یہ سانس. شہزاد صاحب, قطع کلامی کی معذرت, نظام کو چلنے کون نہیں دے رہا, کیوں نہیں دے رہا تو سب کو پتہ ہے. میرا خیال ہم سب بھی نہیں چلنے دے رہے. ریاستی اشرافیہ, پھر اس کے بعد ملکی اشرافیہ, ان جنہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا اپنے ہاتھ میں تمام کنٹرول, جو نہیں چاہتے کہ فیصلے ان کی مرضی کے. دیکھیے اس عدالت سے فیصلے آپ کو لینے ہیں نا اگر اپنے حق کے اندر, یہ جو عدالت ہے تو اس عدالت کو ختم کرنا پڑے گا نا. نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری, اس کو ختم کر دو, عدالت ہی ختم کر دو, سپریم کورٹ کو سب کو ختم کر دو. وہ پی سی او والے ہوئے تھے نا ججز, اس طرح کی دوسرے کی جیسے کوئی چیز کر لیں اور اس کے بعد کہہ دیں کہ نہیں عدالت ہم اپنی مرضی کی بنائیں گے تاکہ فیصلے ہماری مرضی کے. آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کیا؟ اگر نظام کوئی نہیں چلنے دے رہا تو پھر کیا یہ فیوچر ہے؟ اور کیا بدقسمتی ہے ہماری, بدقسمتی ہے یہ جس جگہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں. ہم فیصلے اپنی مرضی کے چاہتے ہیں, ہم عوام کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں, اس کو سننا نہیں چاہتے. جب تک ہم کسی نہ کسی جگہ سے شروع نہیں کریں گے تو اس ملک اپنا راستہ متعین آگے چل کے کیسے کرے گا؟ یہی 2-3 چیزیں ہیں نا جس سے انسان ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ ملک اپنا راستہ کس طریقے سے آگے بنائے. ہم وہ تمام راستے مسدود کر کے کوئی ایسا فیصلہ اس کے اوپر لگانا چاہتے ہیں, سخت کرنا چاہتے ہیں جو کہ صرف ہماری مرضی کے مطابق ہو. اور اس کے اندر سیاسی حکومتوں کا نام, میں نے سیاسی حکومت کا نام نہیں لیا ان بڑوں کے اندر جو سمجھدار ہونے چاہیے, کیونکہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری سمجھداری کی اس حکومت کی بنتی تھی.